السلام علیکم، میں ہوں نعمان اور آج ہم موجود ہیں لوکل مارکیٹ میں۔ لوگوں سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ پیٹرول کا بمپ ان کے لیے کتنی مشکلات کا باعث بن گیا ہے۔ ہمارے ساتھ یہ بھائی ایک آ رہے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ کیا نام ہے بھائی کا؟ جی محمد سعید۔ سعید بھائی، آپ ہمیں بتائیں گے 30 روپے ایک ہفتے میں 2 دفعہ پیٹرول انکریز کر دیا گیا ہے کہ آپ کی رائے میں یہ جو اقدامات کیے جا رہے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے، کیا یہ ٹھیک ہیں؟ اصل میں دیکھیں میرے پیارے بھائی، عوام کا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے حکمرانوں کو سابقہ ہوں یا موجودہ ہوں، ان کو عوام کا تو بالکل خیال ہے ہی نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو ورلڈ بینک کے غلام ہیں، IMF کے غلام ہیں، ان لوگوں نے ان سے معاہدے کیے ہوئے ہیں، اور وہ معاہدے کر کے ایک پارٹی گرتی ہے اور دوسری کو دھکا دیتی ہے، اور یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اور مجھے اور آپ کو اس ظلم کی چکی میں پیس رہے ہیں۔ ایک بات سوچنے کی ہے، آپ بھی سوچیں، میں بھی سوچوں، دیکھیں کہ میری زندگی کے اوپر اتنا شدید ڈسٹربنس ہو رہی ہے کہ میرا ایک کاروبار ہے، میں مارکیٹ کے اندر بیٹھا ہوں، صبح سے کسٹمر نہیں آ رہا ہے۔ اب یہ میرے اوپر وقت گزر رہا ہے نا، لیکن جب ہم اپنے جو یہ ہمارے اوپر کیا کہ وزیر اعظم صاحب آگے کہتے ہیں جی ہم عوام سے معافی مانگتے ہیں کہ ہمیں مجبوراً یہ پیسے بڑھانے پڑ رہے ہیں، لیکن میں ان وزیر اعظم صاحب سے یہ پوچھتا ہوں، مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی گاڑی کے اندر جو پیٹرول ڈلتا ہے وہ میرے پیسوں سے ڈلتا ہے نا، جو آپ نے میرے اوپر ٹیکس ڈالا ہے، اور آپ کے جو یہ شایانہ زندگی بسر کر رہے ہیں، آپ کے جو ملٹری کے لوگ ہیں، یہ دوسرے تیسرے لوگ ہیں، ان کی گاڑیوں کے اندر فیول کہاں سے ڈلتا ہے؟ ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارے عوام کے اوپر بوجھ ڈالنے کی بجائے آپ اس فیول سے وہ جو آپ استعمال کر رہے ہیں، آپ کے جج کر رہے ہیں، آپ کے جرنیل کر رہے ہیں، وہ کوئی آسمانی مخلوق ہیں؟ ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اس آسمانی مخلوق سے، اس خلائی مخلوق سے جو اس وقت جو ملک کے اندر نظام کے اندر بگاڑ پیدا کر چکی ہے، اور یہ میں کہہ رہا ہوں یہ نوجوان جو کھڑے ہیں، یہ دیکھ لیں، یہ نوجوان جو میرا انٹرویو لے رہے ہیں، مجھے نہیں پتہ یہ کون ہے، کہاں سے ہیں، لیکن انٹرویو لے رہے ہیں اور مجھ سے پوچھ رہے ہیں، میرے دل کے اندر درد یہی ہے میرے بھائیوں، میرے غریب عوام کو، اس کے طبقے کو پسا جا رہا ہے، اور ایسے وقت میں نوجوانوں کو خصوصاً اور پاکستان کی غریب عوام کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو پیٹرول بم ہے، یہ جو معاشی دہشت گردی ہے، یہ جو سیاسی دہشت گردی ہے، ان کے خلاف اگر کھڑا ہونا ہے تو ان کے شایانہ زندگی، یہ جو جج ہیں، یہ جو جرنیل ہیں، میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ان کے پاس جو مراعات ہیں، ہم یہ کہتے ہیں ان سے یہ واپس لی جائیں اور غریب عوام کو ریلیف دیا جائے، تاکہ یہ غریب عوام جینے کے قابل ہو۔ انہوں نے ہماری منہ سے نوالا چھین لیا۔ منسٹر صاحب کہتے ہیں جی میں اپنے کپڑے بیچ دوں گا اور عوام کو ریلیف دوں گا، کیا یہ ریلیف عوام کی؟ میری بات سنیں جی، پرائم منسٹر صاحب کہتے ہیں کہ میں اپنے کپڑے بیچ دوں گا۔ پرائم منسٹر صاحب ایک بہت بڑی منافقت کر رہے ہیں اس وقت۔ کپڑے کیا بیچیں گے پرائم منسٹر صاحب؟ میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ آپ ذرا مثالیں تو امیر المومنین بننے والی دیتے ہیں، حضرت عمر کی دیتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمے والے پاکستان کی مثالیں دیتے ہیں، اسلامی جمہوریہ پاکستان کہتے ہیں۔ میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں، مجھے یہ بتائیں کیا ہمارے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے تھے؟ ان کے تن پہ 2 کپڑے آئے تو ان سے پوچھا گیا، ہم آپ سے پوچھتے ہیں، آپ یہ جس پراڈو گاڑی میں پوچھتے ہیں، بلٹ پروف گاڑیوں میں پھرتے ہیں، ذرا اس کا تو حساب دیں نا۔ یہ آپ کے اوپر جو ابھی مقدمات چل رہے تھے، راتوں رات عدالت نے فیصلہ کیا اور آپ وزیر اعظم بن گئے، ذرا اس کو عوام کو حساب دیں۔ آپ اپنا حساب دینے کے قابل نہیں ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں یہ تن پہ کپڑنے پہنے والی بات کرتا ہوں۔ میری نظر میں تو یہ بالکل عوام کو دھوکہ دے رہے ہیں، مجھے اور آپ کو بھوکا اور پیاسا رکھ کر یہ خود شایانہ مزے لوٹ رہے ہیں جی۔ بالکل سعید بھائی، آپ نے بجا بات فرمائی۔ یہ ان لوگوں کو ذرا بھی احساس نہیں ہے چولستان میں کیا ہو رہا ہے، سندھ میں کیا ہو رہا ہے، سکھڑ میں کیا ہو رہا ہے۔ تو میں آپ سے صرف اتنا جاننا چاہوں گا کہ امپیکٹ جو ہے ہماری سوسائٹی پہ ہم جیسے لوگوں کا، لوگ کہتے ہیں جی ادھر اوسطاً $100 جو ہے ایک بندے کی تنخواہ ہے، یعنی 20 سے 22,000 25,000 روپے کے درمیان، تو کیا اس میں گزارا ممکن ہے؟ میرے بھائی گزارا کیسے ممکن ہے؟ ہمارے وزیر اعظم صاحب بلٹ پروف گاڑیوں کے اندر پھر کر ان کا گزارا ممکن نہیں ہے، تو غریب آدمی تو جس کا ایک وقت کی روٹی پوری نہیں ہو رہی، اس کا کیسے گزارا ممکن ہے؟ یہ دیکھیں نا، اب پاکستان کی 70 سالہ تاریخ ہے، 40 سال کے لگ بھگ تقریباً میری بھی ایج ہے، تو میں نے اپنی زندگی میں یہ نہیں دیکھا کہ ایک دم 30 سے 60 روپے 2 دنوں کے اندر 4 دنوں کے اندر بڑھ جائیں اور یہ کہیں کہ ملک قرضے میں ہے۔ ہم تو یہ پوچھتے ہیں وزیر اعظم صاحب، آپ سچ بات کریں، عوام کو ٹھیک سے ریلیف کریں، نہیں تو اس کا رزلٹ بہت خطرناک ہوگا، یہ عوام بے پر پڑیں گے۔ سعید بھائی، آپ کا بزنس کیا ہے؟ میرا یہ ادھر شاپ بھی ہے، ادھر بستی میں ہی۔ اچھا، یہ جو 30 روپے بڑھے تھے 3-4 دن کے اندر، اس 3-4 دن کے اندر آپ کی پرچیزنگ کیسی رہی؟
परचेजिंग हमारी क्या, जिस चीज़ को भी करते हैं, अभी देखें घी जो हम ख़रीदते थे, अभी उस पर फ़ी केजी के ऊपर 200 कुछ रुपए बढ़ चुके हैं। ठीक है, एक पेट्रोल महंगा होने की वजह से दुनिया की हर चीज़ महंगी हो गई है, और इधर हमारे हुक्मरान कह रहे हैं कि हम अपनी कमीज़ें बेच देंगे। तो मेरे ख्याल में उन्होंने कोई बहुत महंगी कमीज़ पहनी होगी, शायद उसे बेच के पाकिस्तान का कर्ज उतर जाए। उन्होंने अपने शायाना तर्ज ज़िंदगी को कम नहीं करना है। जब तक हमारे हुक्मरान और मेरी ये अवाम, हम नौजवान, हम गरीब लोग आपस में मुत्तहद हो के इनका एहतसाब अच्छे तरीके से नहीं करेंगे, ये बारियां लगाते रहेंगे जी। कभी PTI की सूरत में, कभी PDM की सूरत में, कभी नून लीग की सूरत में, कभी काफ लीग की सूरत में, ये आपस में एक हैं और मुझे और आपको लड़ा रहे हैं।